السلام علیکم۔ نیا دور کے پلیٹ فارم سے میں ہوں منیر باجوہ۔ لاہور ہائی کورٹ میں جڑانوالا واقعہ کی جوڈیشل انکوائری کرنے کے لیے ایک آئینی درخواست دائر کی گئی ہے، اور یہ درخواست گریس بائبل فیلوشپ چرچ پاکستان نے دائر کی ہے، اور اس میں چیف سیکرٹری پنجاب، ہوم سیکرٹری، آئی جی پنجاب اور آر پی او فیصل آباد سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ اور اس درخواست کو جو موقف اختیار کیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بدقسمتی سے 16 اگست کو قرآن پاک کی توہین کا غیر حقیقی، جعلی اور جھوٹا واقعہ پیش آیا، اور ایک جنونی نے مقامی مسجد میں واقعہ کا اعلان کیا، اور انتہا پسند مسلمان اس واقعے کے اعلان کے نتیجے میں اشتعال میں آئے، اور اس واقعہ کے نتیجے میں 25 چرچ اور 200 سے زائد عیسائی بستیوں کو جلایا گیا۔ یہ اس درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے، یہ بھی درخواست میں الزام لگایا گیا ہے کہ مسیحیوں کے گھروں کو لوٹنے کے بعد ان کو تباہ کیا گیا، اور اس مشتعل ہجوم نے انجیل، تورات، زبور اور صلیب کی بھی توہین کی، تاکہ مسیحیوں کے دلوں کو جلایا جائے، ان کو بھی اشتعال دلایا جائے۔ اور اس میں یہ بھی درخواست میں موقف رکھا گیا ہے، اس آئینی درخواست میں، کہ مشتعل ہجوم نے کیمیکل، پیٹرول بم اور ڈنڈے سوٹوں سے مسیحیوں پر حملہ کیا، جو جڑانوالا میں واقعہ ہوا اس میں، اور قانون نافذ کرنے والے حکام جو ہیں اس میں جان بوجھ کر مشتعل حکام کو روکنے میں ناکام رہے۔ انہوں نے ایسا مظاہرہ کیا کہ وہ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اس درخواست میں اس بات کی بھی نشاندہی کی گئی ہے، اور لاہور ہائی کورٹ میں دائر اس درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس واقعہ پر جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ تشکیل پا چکی ہے، مگر اس عمل میں کافی دیر لگ سکتی ہے، اور وقوع کے 2 ہفتوں کے بعد بھی کئی متاثرین بنیادی سہولیات سے محروم ہیں، اور واقعہ کے چند متاثرین کو حکومت کی جانب سے عارضی گھر تو دیے گئے ہیں، مگر زیادہ تر متاثرین کھلے آسمان کے تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اس کے علاوہ درخواست میں یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ انتہا پسند مسلمانوں کی طرف سے ابھی بھی متاثرین کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور واقعہ میں 25 سے 30 افراد کو گرفتار کر کے ملوث جو 500 افراد جو FIR میں نامعلوم افراد نامزد کیے گئے ہیں ان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ درخواست میں یہ بھی الزام ہے ایک لگایا گیا، اور اس میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ مسیحی کمیونٹی کو مقامی پولیس کے رویے سے اور GIT کی کارروائی سے تحفظات ہیں، وہ اس کارروائی سے مطمئن نہیں ہیں، اور اس لیے اس واقعہ کی صاف اور شفاف تحقیقات کروانے کے لیے جوڈیشل انکوائری کمیٹی تشکیل دینے کا حکم دیا جائے، اور واقعہ میں ملوث افراد کی CCTV فوٹیج کے ذریعے شناخت کی جائے، اور حکومت ان متاثرین کی مالی اور انتظامی امداد کرنے کا بھی جو ہے حکومت کو اس کا حکم دیا جائے۔ یہ درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی جا چکی ہے، اور رجسٹرار آفس اس درخواست کی سکروٹنی کرنے کے بعد اس درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کرے گا۔ اگر کوئی اس پر اعتراضات ہوئے تو اس کو اعتراض کے ساتھ ہی ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر ہو چکی ہے، اور سوموار کے روز امکان ہے کہ اس درخواست پر سماعت ہو، اور جب بھی اس حوالے سے کیس سے مزید اپڈیٹ ہوگی، اس کیس کے کیا عدالت اس کے اوپر کیا مناسب حکم جاری کرتی ہے، کیا عدالت اس درخواست کو منظور کرتی ہے یا لمنی سٹیج پر ہی، ابتدائی سماعت پر ہی اس کو خارج کر دیتی ہے، کیونکہ ایک پوائنٹ اس میں یہ بھی ہے کہ جوڈیشل انکوائری اسی وقت ہو سکتی ہے اگر پولیس نے کوئی کارروائی نہ کی ہو، یا قانون اس بات کی اجازت دیتا بھی ہے۔ کئی ماضی میں ایسے واقعات بھی ہیں جس میں عدالتوں نے جوڈیشل انکوائری کرنے کے احکامات بھی دیے تھے، لیکن یہ عدالت کی جوابدید ہوگی کہ عدالت اس پہ کیا مناسب حکم جاری کرتی ہے۔ یہ آنے والے دنوں میں منڈے کے روز اس بات پر جو ہے وہ عدالت اس کا فیصلہ کر دے گی کہ یہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، اس پہ کیا کارروائی ہوگی۔ اس کے متعلق آپ کو جب بھی اپڈیٹ ہوگی اس کے متعلق آگاہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔